معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 49، نیند اور عقل حرام کی مذمت۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جاگنے اور آگاہی پر نیند کو ترجیح دی وہ دونوں جہانوں میں خسارہ پانے والا ہے، کیونکہ نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے، اور نیند جب مناسب انداز سے زیادہ ہو تو وہ غفلت و سکر کی علامت ہے، اور مومن کو ذکر الہی اور نیک اعمال سے باز رکھتی ہے۔ نیز نیند کی کثرت سے دل سخت اور تاریک ہو جاتا ہے، فطری روحانیت اس سے زائل ہو جاتی ہے اور لغویات کی جانب میلان کرنے لگتا ہے۔ اس لیے نیند تو درکنار، اونگھنے کو بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ تمام سلفی نقائص سے مبرہ ہے، اور اس طرح فرشتوں پر بھی نیند حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں، اور اسی طرح اہل جنت سے جبکہ وہ بلند رتبہ ہوں گے نیند کو کوئی تعلق نہ ہوگا۔ بس ایک مومن کے لیے ضرورت سے زیادہ نیند شقاوت قلب اور غفلت و معصیت کا باعث ہے۔ اس کے برعکس جاگتے ہوئے ذکر و عبادت اور خدمت خلق اللہ اس کے لیے دنیا عقبہ میں فلاح و بہبود کا باعث ہے۔ بس جو شخص مناسب انداز سے زیادہ محض خواہش نفس سے سونے کا التزام کرے گا، اس سے ایسی نیکیاں اور ایسے اچھے کارنامے فوت ہو جائیں گے کہ پھر وہ کبھی اس کی تلافی نہ کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء، صدیقین اور اولیاء اللہ اپنی زندگی میں بہت کم سوئے ہیں اور بہت زیادہ جاگے ہیں، اور جاگ کر ذکر و عبادت، تبلیغ دین اور خدمت خلق اللہ سے ایسے بلند روحانی مراتب پا گئے ہیں کہ نیند سے ہرگز نہ پا سکتے تھے۔ جو شخص بیدار رہ کر ذکر الہی کا التزام کرتا ہے، اس کا قلب بھی ہمیشہ بیدار اور تابندہ رہ کر اسے حیات طیبہ سے مطمئن کرتا ہے۔ بنا بنی صحیح معنوں میں بیدار رہنے کے لیے حرام سے بھی احتراز کرو، کیونکہ حرام قلب و دماغ دونوں کو تاریک کر دیتا ہے، اور جب قلب تاریک کو زنگ آلود ہو جائے تو عبادت کی قبولیت بھی مشتبہ ہو جاتی ہے۔ بس حیات قلب، معرفت اور ذکر و سرور کے لیے عقل حلال لازمی چیز ہے۔ حرام سراپا شر ہے تو حلال سراپا خیر ہے، اور اس سے مومن پر ذات صفات کے اسرار واضح ہوتے ہیں۔ پھر امر الہی کے بغیر عقل حلال میں بھی اسراف سے کام لینا نیکی کے بجائے معصیت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس سے غفلت و سکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ زیادہ نیند لاتا ہے۔ ہاں، عقل حلال بھی ہو تو اعتدال کے ساتھ ہو، تاکہ کسی صورت میں بھی معصیت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے مومن بندو، میرا عطا کیا ہوا رزق حلال کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف مت کرو۔